السلام علیکم دوستو، کہانی سنہری آنکھیں کا دوسرا پارٹ پیش خدمت ہے۔ شکر ہے پہلی بار آیا ہوں اور تمہاری آخری بار۔ تمہیں خدا کا ذرا خوف نہیں؟ تمہیں یہاں کی حکومت یا تمہیں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں؟ یہاں کی حکومت یا قانون کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ حماد لاچارگی سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کا وجود ٹھنڈ کے باوجود غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اف، کہاں آ گیا ہوں؟ کیسے ظالم انسان ہیں! چند پیسوں کے لالچ میں لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس نے خونخوار نظروں سے گل خان کو دیکھا۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ پہاڑوں کے دامن میں اتنے صاف ستھرے اجلے ماحول میں اتنی گندی ذہنیت کے لوگ بھی پناہ گزین ہو سکتے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ پلک جھپکنے میں گناہ کی دلدل سے نکل جائے، مگر اروما کی ٹھٹھراتی رات میں رات گزارنے کا واحد سہارا وہی ریسٹوران تھا۔ اتنی رات کو وہ کہاں جائے گا، یہ سوچ کر اس کا غصہ قطرے ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ارے صاحب، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خادم ہوں، آپ کام سے کام رکھتا ہوں۔ یہاں کوئی قانون نہیں۔ قانون تو مراد خان کی جیب میں ہے۔ علاقے کے بڑے لوگ دسمبر کی ٹھنڈی راتیں رنگین بنانے اور جھگ مارنے کے لیے دن رات پالتو کتوں کی طرح مراد خان کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں۔ کچھ جسم فروش عورتوں کی بھی مجبوری ہے۔ محنت مزدوری کے لیے کوئی خاص کام دھندا تو ہے نہیں۔ کچھ مجبور اپنی غربت سے تنگ آ کے عزت نیلام کرنے پہ مجبور ہیں۔ ان میں اکثریت علاقہ غیر کی افراد کی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی اب تو علاقے کی بہت ساری لڑکیاں اس روش پہ چل نکلی ہیں۔ خوشی ہوئی کہ عرصے بعد اس ہوٹل میں کوئی غیرت مند مسافر آیا ہے۔ مرد کے بچے لگتے ہو، ہمیشہ خوش رہو۔ چلتا ہوں بیٹا، آرام کرو۔ حماد دروازہ بند کر کے اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا۔ اسے دسمبر میں گزری کیمپس کی راتیں یاد آنے لگی۔ ثانیہ اس کی بہترین دوست تھی، نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ وہ بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ثانیہ والدین کے فیصلے سے مجبور ہو کے پڑھنے کے لیے جرمنی جا چکی تھی۔ طویل سرد رات میں ثانیہ کے ساتھ گزرے محبت بھرے لمحات اسے شدت سے یاد آنے لگے۔ وہ رات بھر ڈائری کھولے پرانی یادوں کے حصار میں لپٹا رہا۔ صبح ہوتے ہی نمل کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ وہ سامنے پہاڑ میں گھری آبادی نظر آ رہی ہے نا، وہاں سے نمل کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تم آسانی سے پیدل جا سکتے ہو۔ آسمان تک پھیلے ہوئے سیاہ پہاڑوں نے برف کی سفید شال اوڑھ رکھی تھی۔ وادی میں ہر طرف سفید دھوئیں کی طرح کہرا اٹھ رہی تھی۔ نشیبی حصہ غیر متوازن مثلث کی طرح غیر متوازی تھا۔ وہ گھر ادھر تو چار گھر ادھر دوسرے سرے پہ موجود تھے۔ آبادی کا بڑا حصہ جنگلی بھیڑ بکریوں پال کے گزار بسر کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش جنگل کی قیمتی لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا تھا۔ اکا دکا گھروں کے افراد شہر میں ہوٹل چلاتے تھے۔ موسم سرما میں بیشتر کا کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو جاتی تھیں۔ جاڑے کی لہر چھٹتے ہی لوگ پھر سے روزمرہ امور کے لیے گھروں سے نکلتے تو کاروباری زندگی کی رونقیں بھی بحال ہو جاتی تھیں۔ کتنی دور رہ گیا ہے پہاڑ! چلتے ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند قدم کے فاصلے پر ہو، مگر دوری ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اس نے ایک پختہ ڈھلان کو کونے پر بیک رکھ کر ٹھنڈ سے نڈھال ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ آپس میں ملا کے رگڑے۔ گرمائش سے ایک دم ہاتھوں میں جان آ گئی۔ وہ بیگ اٹھا کے آگے بڑھنے لگا۔ ایک دم بڑھتے ہوئے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ ایک پہاڑی لڑکی ڈیلے پھاڑے اسے حیرت سے گھورے جا رہی تھی۔ کشیدہ پیشانی، کاجل سے بھری ہوئی موٹی آنکھیں، چکلا چوڑا سینہ، سرخ چہرہ، اور اس کا حسن دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین مخلوق کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وجود کے ساتھ اس کے ہونٹ بھی ساخت ہو گئے۔ نمل کتنی دور رہ گیا ہے؟ اس نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ تم نمل ہی میں کھڑے ہو، یہ تو بتاؤ تم ہو کون اور نمل میں کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ خود ہی مفروضہ قائم کر کے بولی، سیاح ہو؟ نہیں، میں سیاح نہیں ہوں، میرا نام ڈاکٹر حماد ہے۔ میں نمل
اسپتال جو مدت سے بند پڑا ہے اسے دوبارہ کھولنے آیا ہوں۔ تم مجھے بتا سکتی ہو اسپتال کدھر ہے؟ اسپتال؟ ڈاکٹر یہاں کوئی اسپتال نہیں، اسپتال تو کب کا بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ واپس لوٹ جاؤ، خوامخواہ وقت برباد کرنے آئے ہو۔ نمل کے لوگ تندرست ہیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اجنبی لڑکی سے اس رویے کی ہرگز توفیق نہیں تھی۔ اس نے مزید الجھنے کے وقت برباد کرنے سے جان چھڑانے ہی میں عافیت جانی۔ اسپتال میں بالائی آبادی والے حصے پہ مشتمل تھا۔ وہ لوگ مل کر اوپر والے حصے میں پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات زرداد خان سے ہوئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ زرداد خان نے رات میں خوب خاطر مدارت کی۔ صبح اسپتال جانے سے پہلے ساری آبادی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسپتال کھلنے کی خوشخبری سنائی۔ بھائیو، یہ ڈاکٹر حماد ہیں جو نمل کے لوگوں کے لیے مسیحا بن کے آئے ہیں۔ تمام بھائیوں نے تعاون کی درخواست ہے۔ زرداد: یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ایک نوجوان کی مدد کے لیے کچھ لڑکیوں کے ساتھ بھیج کر اسپتال صاف کروا دیا۔ دیکھنا، حماد کی خاطر مدارات میں کوئی کسر مت چھوڑنا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ اور ہاں، شام کو حماد کے ساتھ مجھے لازمی ملانا۔ کل صبح میں شہر چلا جاؤں گا۔ گلاب خان نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے ملاقات کی تاکید بھی کی۔ زرداد ڈاکٹر حماد کا ہم عمر تھا، بڑا ہی جیدار اور اپنے اندر انسانیت کا جذبہ رکھنے والا لڑکا تھا۔ کتنے عرصے سے بند پڑا ہے اسپتال؟ حماد نے زنگ آلود آہنی گیٹ کھولنے کے اندر جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ حماد بھائی، پچھلے 5 برس سے بند پڑا ہے۔ ارے عجیب لوگ ہو! بنیادی سہولتوں کے ساتھ اچھی صحت بھی آپ کا بنیادی حق ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ حیرت ہے! کوشش تو بہت کی۔ ہر مہینے ڈاک بنگلے میں شکایت بھی درج کرواتے رہے۔ 1-2 بار تو شہری حکومت کے پاس فریاد لے کے گئے، مگر کوئی ڈاکٹر شہر سے دور دراز سے اس وادی میں آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وادی کے لوگ بڑی مشکل میں تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو ندی عبور کر کے وادی چھوڑ کر چوتھی وادی میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ بعض اوقات تو ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی مریض دم توڑ جاتا۔ اتنا عرصے بعد آپ کو خدا نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے، زرداد نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ آؤ آؤ زرداد خان۔ ہاں نوجوان، کیسا رہا پہلا دن؟ ہو گئی صفائی؟ گلاب خان پہلے ہی منتظر تھے۔ جی خان صاحب، ہو گیا سب کچھ۔ صاف ستھرا ہی نہیں بلکہ افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ 3-4 مریض بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک بچے کو تو 103 بخار تھا۔ پتہ نہیں 5 سال سے آپ لوگ کیسے جھیل رہے تھے۔ ہمت ہے آپ لوگوں کی۔ ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، شروعات تو بہت ہی اچھی رہی۔ کیسی لگی وادی اور اس میں بسنے والے لوگ؟ میرا مطلب ہے سب کا رجحان اور تعاون۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ وادی تو بہت خوبصورت ہے اور لوگ تو وادی کے سے بھی زیادہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ بس ایک تھوڑی سی پریشانی ہے، کچھ میڈیسن اور فرنیچر کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا، جو فی الحال ممکن نہیں۔ ابھی تو کل ہی میں آیا ہوں۔ میں کچھ دن یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ یہاں رہوں گا تو اس ماحول کو، ان لوگوں کو سمجھوں گا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں گا، تبھی میں ان کے دل جیت سکوں گا۔ مگر میڈیسن کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، کیا کروں؟ کچھ دن اور ٹھہر جاؤں یا پہلے شہر سے میڈیسن؟ گلاب خان کا رد عمل جاننے کے لیے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے ملاقات کا مقصد یہی تھا۔ آپ ڈیمانڈ لکھ کر مجھے دے دو، 2-3 دن تک میڈیسن پہنچ جائے گی۔ آپ 2-3 دن بعد ڈاک بنگلے سے میڈیسن اور فرنیچر اٹھا لینا۔ میرا چکر تو مہینے بعد لگے گا۔ اس دوران بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کاغذ پہ لکھ کر زرداد خان کے ہاتھ کاغذ ڈاک بنگلے بھیج دینا، مجھ تک پہنچ جائے گا۔ گلاب خان سرکاری محکمے میں گریڈ 1 کا افسر تھا۔ حکومت کے ایوانوں تک اس کی خاصی جان پہچان تھی۔ وادی میں جو بھی فلاحی کام ہوتا، اس میں گلاب خان کی خدمت پیش ہوتی۔ اسی کی کوشش سے نمل کے لوگوں کو ڈاکٹر حماد کی صورت میں نیا مسیحا ملا تھا۔ حماد بیٹا، وادی کے بارے میں تو زرداد خان تمہیں آگاہ کر چکا ہے۔ یہ بھی تمہارے علم ہے کہ گزشتہ 5 برسوں سے کوئی ڈاکٹر
نمل میں آنے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا، مگر شاید زداد نے تمہیں اس کی وجہ نہیں بتائی ہوگی۔ بیٹا، تمہارے عزم حوصلے کی قدر کرتا ہوں۔ تم نے ہمیں جو اپنائیت دی ہے، اس لیے کوئی بات تم سے پوشیدہ رکھنا تمہارے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ حماد کو یوں لگا جیسے کئی من وزنی پتھر گلاب خان نے اس کے سینے پہ رکھ دیا ہو، وہ اس کے بوجھ تلے دھنستا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ گلاب خان بات کو آگے بڑھاتا، دوپٹے کے پلو سے آدھا چہرہ چھپائے گلاب خان کی بیٹی لکڑی کے مگوں میں قہوہ رکھے پردے کی اوٹ سے نکلی اور حماد کو دیکھتے ہی اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ آؤ بیٹا، حماد سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حماد نمل کا حصہ ہے، آ جاؤ، لے آؤ قہوہ۔ وہ قہوہ رکھ کر جوں ہی پلٹی، اس کے چہرے سے آدھا پلو بھی ہٹ گیا تو حماد دیکھ کے حیرت میں ڈوب گیا۔ باپ رے باپ، یہ تو وہی سنہری آنکھوں والی لڑکی ہے جو پہلے دن وادی کے باہر ملی تھی۔ کمال ہے، یہ گلاب خان کی بیٹی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے منہ بناتے ہوئے حماد کو گھورا، پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے رد عمل سے لگ رہا تھا اسے حماد کا آنا ناگوار گزرا ہے۔ حماد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کی نفرت اس کی ذات سے تھی یا اس کے پیشے سے، جبکہ دوسری طرف وادی میں اسپتال چلانے کے لیے جس کی سب سے زیادہ سپورٹ تھی وہ اس کا باپ تھا۔ جی تو گلاب خان، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ حماد خان نے خالی مگ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اسپتال کی منظوری کے بعد حکومت نے نمل میں جو پہلا ڈاکٹر تعینات کیا تھا، دراصل وہ مسیحا کے روپ میں درندہ تھا۔ اسے تو اپنے کیے کی سزا مل گئی، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اسے وادی میں کسی نے بھی نہیں مارا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ صبح اسپتال میں اس کی لاش پڑی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ڈاکٹر آیا وہ بھی پراسرار طور پہ نامعلوم قاتل کی شفقت کا نشانہ بنا۔ اب تک 3 ڈاکٹر بے گناہ ہونے کے باوجود اس وحشی کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان بے چاروں کا کیا قصور تھا۔ اتنے عرصے گزر جانے کے باوجود یہ معمہ آج تک حل طلب ہے۔ حیرت انگیز طور پہ تینوں کو قتل کرنے کا طریقہ واردات ایک ہی ہے۔ نمل میں وہ کون سی وحشی بلا ہے جو انہیں نگل گئی، یہ آج تک راز نہیں کھلا۔ کون وحشی جانور ہے پہلے بے دردی سے آنکھیں نکالتا ہے، پھر وحشیانہ انداز میں قتل کر کے ہاتھ کاٹتا ہے، آخر میں سر تن سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ پولیس کئی بار انویسٹیگیشن کے لیے شہر سے آئی ہے، مگر کوئی سراغ نہیں ملا، نہ ہی ہم میں سے کوئی کھوج لگا سکا ہے۔ ایک بات تو طے ہے، درندے کے روپ میں ہے تو وہ بھی کوئی انسان، کوئی جنگلی جانور یا بلا اتنی مہارت اور صفائی سے آنکھیں نکال سکتی ہے، نہ گلا اور ہاتھ کاٹ سکتی ہے۔ زندہ انسانوں کو نوچ کر موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے تو گوشت پوش کا انسان، مگر کرب سے موٹے موٹے پانی کے قطرے گلاب خان کی آنکھوں میں پھسل کے گھنی مونچھوں میں جبس ہو گئے۔ اب تو ہم بالکل نا امید ہو چکے تھے کہ نمل کا کھنڈر نما اسپتال کبھی آباد نہیں ہوگا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بیٹا، تم وادی کے لوگوں کے لیے امید کی آخری کرن ہو۔ میں جانتا ہوں تم بہادر ہو، سمجھدار ہو، مگر تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسپتال یا سرکاری ڈاک بنگلے میں رہنے کی غلطی کبھی بھول کے بھی مت کرنا۔ ہم نہیں چاہتے نمل کی تاریخ میں پھر کوئی ہولناک حادثہ دہرائیں۔ زرداد خان نمل کا سب سے بہادر لڑکا ہے، یہ دن رات سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہے گا، وادی کے چپے چپے سے اچھی طرح واقف ہے، رات کے وقت ڈیرے پر بھی تمہارے ساتھ سویا کرے گا۔ میں کل شہر اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ گلاب خان کا حیرت انگیز انکشاف سن کے حماد پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ٹھنڈ کے باوجود اس پر خوف و دہشت طاری ہونے سے اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ انجانے خفت سے اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے جذباتی فیصلے پہ پچھتاوا ہونے لگا۔ ذکی ٹھیک کہتا تھا، مجھے اتنی جلدی
اپنے کیریئر کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نمل میں نہیں کسی آدم خور قبیلے میں آ گیا ہوں۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، وہ ایک دم مان پڑ گئی۔ ڈر سے اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں خالی نظروں سے ایک نظر زرداد کے چہرے پہ ڈالی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر حلق اور ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ زرداد خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے حماد بھی مرے ہوئے قدموں سے چلنے لگا۔ حماد بھائی، کچھ لڑکے تم سے ملنے آئے ہیں، زرداد نے مریضوں میں گھرے ڈاکٹر حماد کو اطلاع دی۔ حماد اسٹیتھوسکوپ گلے سے اتار کے میز پہ رکھ کے باہر آ گیا۔ کون آیا ہے؟ کوئی سیریس مریض ہے یا پھر کوئی حیرت انگیز انکشاف منتظر ہے؟ وہم کو جھٹکتے ہوئے اس نے زرداد سے پوچھا۔ وہ گزشتہ شام سے لپٹے ہوئے ڈر کے شہر سے ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ وادی کے ہی چھوکرے ہیں، تم سے ملنے آئے ہیں اور خود ہی پوچھ لو کیا کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر بلاؤ۔ حماد ساتھ والے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اونچے کاٹ والے پھرتیلے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی، کہیے کوئی ضروری کام تھا؟ حماد نے لہجے میں اترے خوف کو قدرے چھپانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاک بنگلے سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں شہر سے کچھ دوائیں اور سامان آیا ہے۔ تم کون ہو؟ حماد نے میڈیسن کا سن کے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ دولت خان ہے، گلاب خان کا لڑکا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی زرداد نے تعارف کروا دیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔